السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے اور مسلم کا معنی کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، مسلم کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا، کیا نہیں کرے گا تو مسلمان کیا کرے گا تو مسلمان ہوگا اور چھوڑ دے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور اس طرح کے بہت بہترین نام۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ میاں نام کیا ہے، اور جی عبداللہ، عبد الرحمن، مسلمان ہے؟ ہاں، ہونا مسلمان۔ لیکن جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، یا مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اسلام مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے یا لوگوں سے کیا چاہتا ہے، تو وہ کچھ نہیں بتا پاتا ہے۔ وہ مسلمان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اور کوئی غیر مسلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، اسی لیے وہ غیر مسلم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل نہیں ہے۔ اسلام کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے۔ اگر وہ کام، وہ مطالبہ وہ آدمی پورا نہیں کرتا ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، چاہے عبد الرحمن ہو، چاہے کچھ بھی نام ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اسلام لوگوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے لوگوں سے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ پڑھی، سورہ عصر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کہا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر صرف یہی ایک سورت بھی نازل ہو جاتی، صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنا حجت قائم کر دیتا لوگوں پر۔ اتنا جامع اور معنی صورت ہے، اس کی تفسیر کبھی کریں گے، فی الحال صرف معنی ہم اس کا لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں آپس میں۔ میرے بھائیوں، ایک آدھ دو چیزیں اس میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے اور کہا کہ انسانیت گھاٹے میں ہے؟ زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانیت گھاٹے میں ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے، زمانہ مرور زمانہ، یعنی زمانہ گزر رہا ہے، وقت کٹ رہا ہے۔ وقت کہتے ہیں کہ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ تلوار خود آپ کو کاٹ دے گی۔ تو زمانہ انسان کے اپنے حالات پر گواہ ہے، وہ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ جو گزر گیا ہے زمانہ اس پر گواہ ہے، جو گزر رہا ہے اس پر بھی زمانہ گواہ ہے، اور جو آنے والا ہے، جو گزرے گا، زمانہ اس پر ہی گواہ رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہی ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسانیت یعنی لوگ گھاٹے میں ہیں، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن فائدہ میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے، جن لوگوں نے ایمان لایا، وہ لوگ فائدے میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام لوگوں سے کیا چاہتا ہے،
تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. انسان سے اسلام جو کیا چاہتا ہے اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اسلام جو مطالبہ کر رہا تو مسلمان کرے، ہم کیوں کریں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اسلام جو ہے پوری دنیا کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے جو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اسلام جو ہے کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. تو اسلام جو بھی مطالبہ کرتا ہے وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے ماننا. تو میرے بھائیوں، جو مطالبہ کرتا ہے اسلام ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ لیتے. پہلا حصہ جو ہے ایمان اور دوسرا حصہ جو ہے ارکان. دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایمان اور ارکان. یہ کل ملا کر یہ دونوں کو اگر ہم جمع کریں، یعنی اس میں جتنے اس کے نقاط ہیں اس کو ہم جمع کریں تو کل 11 ہو جائیں گے. تو ایمان کے جو ہے نقاط کل 6 ہیں اور اسلام کے جو نقاط ہیں وہ کل 5 ہیں. یہ 6 اور 5 ملا کر کے جو 11 ہوئے، یہ 11 باتیں، یہ 11 چیزیں اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو اگرچہ وہ نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لے وہ مسلمان نہیں ہے. نام کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو آئیے ہم اس کے بارے میں جو ہے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 11 چیزیں کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ فائدے میں ہیں. تو پہلے ہم ایمان کے بارے میں جان لیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو پہلے ہم ایمان جان لیں کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد ہم ان 6 چیزوں کا ذکر کریں گے. آپ یہ جان لیں ایمان کہتے ہیں بلیو، یقین کو. میں آپ کو کوئی چیز دکھا دوں گا کہ یہ سامان دیکھیے، آپ ہاں میں نے یقین کر لیا ہے، صحیح ہے صحیح ہے. لیکن ایمان اس کو نہیں کہتے. ایمان کہتے ہیں وہ چیز، اس چیز پر یقین کرنا کہ جو آپ نے نہیں دیکھا ہے یا آپ نہیں دیکھ سکتے اس چیز کو. ابھی آپ دیکھیں گے، مستقبل میں دیکھیں گے، کوئی چیز موت کے بعد آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دکھائے گا. لیکن ابھی آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کو کہتے ہیں، اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے. تو یہ ہے ایمان، یعنی غیب پر ایمان. ایسی چیزیں جو غیب ہیں اس پر ایمان. میرے بھائیوں، کوئی چیز دکھا دینے پر تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں تو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس پر تو یقین ہے. لیکن جو چیز وہ اس نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی اس کو یقین. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، قیامت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایمان کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اس کو ہم مانتے تو وہ ہے ایمان. تو ہم نے ایمان کے بارے میں بات کیا. اب ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے اس میں کیا ہے، اس کے متعلق ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور بھی کتابوں میں حدیث ہے لیکن صحیح مسلم میں وہ بڑے تفصیل سے، وہ بڑی روایت ہے. اس میں جو ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں بات کیا گیا. تو ہم ابھی ایمان اور اسلام کے بارے میں بات کریں گے. تو ایمان میں 6 چیزیں شامل ہیں. اس کے بارے میں سب سے پہلا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے. اور ایمان ہم نے کہا کہ یقین کا، اس کو یقین کو کہتے ہیں ایمان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ کا وجود ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے الگ سے. سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان. دوسری چیز ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوقات جو ہے بنائے، 3 چیزوں سے مخلوقات بنائے. سب سے پہلی مخلوق جو ہے نوری، ناری اور خاکی، یعنی 3 چیزوں میں جس کا حساب و کتاب ہونا ہے قیامت کے دن. یہ 3 مخلوقات ہیں. تو ان میں جو ہے نوری، ناری اور خاکی، 2 کا اس میں سے حساب ہوگا، ایک کا حساب نہیں ہوگا. تو نوری جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، ناری جو مخلوق ہے یعنی جنات، اسی میں سے شیطان بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ کہف کے اندر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر جو ہے ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ جنوں میں سے تھا. تو نوری یہ فرشتوں کی مخلوق، ناری یہ جو ہے جناتوں کی مخلوق، اور خاکی مٹی کا یہ جو انسانوں کی مخلوق، یعنی انسان جو مخلوق ہے. تو انسان اور جنات ان کے حساب ہوں گے.
اور ہم نے بات کیا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے بعد یہ فرشتوں پر ایمان رکھنا. وہ نوری مخلوق ہے، نور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. فرشتوں کی حیات کیسی ہے، وہ کیسے دکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے، الگ سے اس پر ڈیٹیل ہم بحث کریں گے. فی الحال آپ جان لیں کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اور وہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں. کوئی فرشتہ جو ہے بارش برسانے پر مامور ہے، کوئی انسان کے جان نکالنے پر مامور ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وحی لانے پر مامور ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں میں مقرر کر رکھا ہے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے. تیسری چیز ہے رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان، وہ رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جو ہے رسالت، نبوت، اپنی باتیں جو ہے دے کر کے دنیا میں بھیجا اور لوگوں کے درمیان اپنی باتوں کو پہنچانے کا ایک مادھیم بنایا. وہ رسول جو ہے ہر قوم میں رسول آئے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسالت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسج کو، اس کے سندیش کو لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اسی طرح سے جو انبیاء کرام پر ایمان، اسی طرح سے کتابوں پر ایمان. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں اور کتابوں کا ذکر قرآن میں کئی کتابوں کا ذکر ہے. کچھ یعنی ڈیٹیل سے ہے، کچھ جو ہے مبہم طور پر ذکر ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی. جیسا کہ ہم لوگ قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو کتابوں پر ایمان، اور کتابیں کیسے آئیں، اس کو کیسے محفوظ کیا گیا، کن لوگوں نے جو ہے اس کو لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتابیں کیسے اترتی تھیں، اس کا کیا مقصد تھا، اور کیا وہ کتابیں محفوظ ہیں یا اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم انشاءاللہ الگ سے جو ہے بات کریں گے. تو کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. میرے بھائیو، قیامت نام سنتے ہیں تو نام سے بھی لگتا ہے کہ ایک وزنی چیز ہے. قیامت یعنی ایک ایسا دن جس دن حساب و کتاب ہوگا. ہر انسان کا، ہر جنات کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. اس کے اعمال کا، اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جو ہے حساب ہوگا. میرے بھائیوں، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ دنیا میں تو میں طاقت کے بلبوتے جو ہے، پیسے کے بلبوتے کوئی بھی کام گزروں گا اور بچ جاؤں گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن قیامت کے دن وہ نہیں بچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سیکورٹی اتنی ٹائٹ ہوگی کہ وہ ہل نہیں پائے گا جب تک کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کا، پل پل کا حساب نہ دے دے. وہ ہے قیامت کا دن، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ قیامت کے دن پر بھی، اس کے نشانیوں پر، قیامت کیوں آئے گی اس پر، قیامت کے دن حساب کتاب کیسے ہوگا اس پر، انسانوں کے اعمال کیسے تولے جائیں گے اس پر، ہر اس کے احوال پر انشاءاللہ ہم الگ سے بات کریں گے. اسی طرح سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر، جس کو ہم بھاگیہ کہتے ہیں، تقدیر ہے انسان کا، قسمت پر ایمان لانا ضروری ہے. جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، صحیح ہو، اچھا ہو، فائدہ مند ہو، غیر فائدہ مند ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو چیز مقرر کر رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھیک علم ہے. تقدیر، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ تقدیر میں لکھ دیا اس وجہ سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تو ہمیں پھر اس وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ہمیں آزاد کیوں چھوڑا ہے؟ ہم جو چاہیں ہم کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہم کرتے ہیں نا. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے قسمت میں لکھ دیا اسی لیے ایسا ہوا. یہ آپ کی جو دلیل ہے، یہ توجیہ ہے، یہ غلط ہے. اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے تقدیر کے بارے میں. اور انشاءاللہ جس دن ہم تقدیر کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کے سارے اشکالات جو ہے بالکل کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم موٹے طور پر جو ہے اب اسلام کے ارکان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو 6 ارکان ہو گئے ایمان کے، اب 5 ارکان ہوں گے اسلام کے. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی گواہی دینا. اس کے بعد جو ہے نماز قائم کرنا، اکیلے نہیں، اکیلے پڑھنا نہیں، قائم کرنا، مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنا ہے. روزہ
انسان جو ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، اسی طرح سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جس کو استطاعت ہے وہ جو ہے حج کرے۔ ان تمام پانچوں کا، یہ جو ارکان ہیں 5 اسلام کے، ان کا بھی انشاءاللہ ہم توجیحات، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کس نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں، ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کے 6 ارکان۔ یہ 11 چیزیں، ان 11 چیزوں کا اسلام جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا آپ کو کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ جو اچھی نہ ہو یا جس سے انسانیت کو گھاٹا ہوتا ہو؟ اگر اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ انسانیت کا گھاٹا ہوتا ہو، پھر تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے انسانیت کا گھاٹا ہو رہا ہو، بلکہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے، انسانوں کا اس میں فائدہ ہے، تو پھر جو ہے اس کو کیوں نہ مانا جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ جس سے انسان کا فائدہ نہ ہو رہا ہو یا جس سے انسانیت کا گھاٹا ہو جائے، ایسی کسی بھی چیز کا اسلام جو ہے مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 11 کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور ان تمام 11 چیزوں پر سچائی کے ساتھ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔